بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4 چل رہا تھا، اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے، اس کی تفسیر چل رہی تھی وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ یہاں سے انشاءاللہ آج میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اس سے پہلے والے رکوع میں یہ بیان چل رہا تھا کہ حتی اذا جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم آ گیا اور زمین سے پانی نے ابلنا شروع کر دیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ جانوروں کے 2 جوڑے اس میں رکھ لیں، اور اپنے اہل و عیال میں جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لیں، اور جو بھی قوم میں ایمان لایا ہے اس کو بھی سوار کر لیں۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور اللہ کہتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان بہت تھوڑے لوگ لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ نے حکم دیا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ یہ نوح علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اور پھر یہ کہا کہ اللہ ہی کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے۔ یہ جملہ بھی تسلی کے لیے قوم کو، لوگ بہرحال ڈر رہے تھے ایسا طوفان آیا، اتنا پانی، تو ہم اس کشتی میں بیٹھ کے جائیں گے کہاں، یہ کشتی الٹ نہ جائے، یہ سب طبعی خوف ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، بھئی اللہ کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے اس کا رکنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو ایمان لاتے ہیں ان سے اگر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ رحم کرے گا، اور ہمیں انشاءاللہ اللہ اس عذاب سے نجات دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، یہ کشتی ان کو لے کے چل رہی تھی موج میں۔ موج کا مطلب بڑی بڑی لہروں میں، ایسی بڑی لہریں، موج ویسے ہی لہر کو کہتے ہیں بڑی لہر، کل جبال، جو پہاڑوں جیسی لہریں تھیں۔ اتنا پانی برسا اور اتنا پانی زمین سے ابلا ہے کہ بہت بڑی بڑی لہریں پیدا ہو گئی تھیں، ان لہروں میں ہچکولے کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، پانی یہاں تک پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود بھی جو بدبخت لوگ ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی پہاڑ جیسی لہریں پیدا ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے پہاڑ کے کنارے پہ اور ذرا اونچائی پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اور آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ پیارے کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ شاید میں محبت سے بلاؤں گا تو نصیحت اثر کر جائے گی۔ کتنا بڑا ظرف ہے نوح علیہ السلام کا۔ ایسے موقع پہ تو انسان غضبناک ہو کے کہتا ہے بھئی مر جا، تو دفع ہو جا، تو یہ سب دیکھ کر بھی تو ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن پیغمبروں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، پیغمبروں میں برداشت اللہ نے بہت رکھی ہے، تبھی تو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں وہ۔ ایسے موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ کیا مطلب، ایمان لا کے سوار ہو جا، کیونکہ اللہ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بھی آپ کی قوم میں کافر ہے، آپ کے اہل میں کافر ہے، اس کو سوار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جرت نوح علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے اس کہ کافر ہوتے ہوئے سوار کر لیتے۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے ساتھ آ جا، یعنی اہل ایمان میں داخل ہو جا تو بھی۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل مت ہو۔ لیکن جب دلوں پہ مہر لگتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ آج ہم ان آیتوں کو سن کے ان کافروں پہ تعجب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی یہی حالات ہیں، چاہے مومن ہو یا کافر ہو۔ جو ضد اور ہٹ دھرمی پہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو آج بھی یہی حالت ہے، ہم سب کی شاید یہی حالت ہے آج بھی۔ قال سآوی، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں عن قریب پناہ لے لوں گا، ٹھکانہ بنا لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ پر، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ بھئی یہ پانی کہاں تک جائے گا، وہ جو اتنی اونچی پہاڑی کی چوٹی ہے اس تک تھوڑی پہنچے گا یہ پانی، میں چڑھ جاؤں گا اس میں، مجھے بچا لے گا، مجھے آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی اور ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا، جس پر اللہ کرم کرے گا، اور کرم اسی پہ کرے گا جو ایمان لائے گا۔ کیسے نصیحت کر رہے ہیں، مگر بیٹے پر باپ کی نصیحت کا رشتہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے باپ ہیں اور کیسے ان کے اعمال ہیں، یہ کیسی بدبختی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی باپ اور بیٹے کے درمیان، پہاڑ پہ چڑھنا تو دور کی بات، حال بینہم الموج، ایک لہر دونوں کے درمیان حائل ہوئی ہے، فکان من المغرقین،
اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق کرنے والوں میں شامل ہو گیا. دیکھ بھی رہا تھا اتنے لوگ اس سیلاب میں اور اس طوفان میں تباہ ہو رہے ہیں, تو اسی میں بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا اسی دوران. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی, جب سب ہلاک ہو گئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ہم نے کہا اے زمین ابلعی ماءکی, اپنے پانی کو نگل جا. یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. یہ نہیں کہا کہ پانی کو جذب کرنا شروع کر دے, اس لیے کہ پانی اگر جذب کرنے کا انتظار کیا جاتا تو شاید پتہ نہیں کتنے صدیاں بیت جاتی اس میں. اس لیے قرآن نے زمین کو حکم دیا نگلنا, جیسے گھونٹ بھر بھر کے ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں نا, زمین پانی کو نگلتی نہیں ہے, جذب کرتی ہے. تو قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اس کے خشک ہونے کے لیے جذب ہونا کافی نہیں تھا. ہم نے زمین کو حکم دیا کہ ابلعی ماءکی, اے زمین اپنے پانی کو نگل جا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي, یہ بھی بلاغت ہے کہ اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ پھینک. کیا مطلب؟ اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا آسمان سے پانی چپکا ہوا ہے. یہ بلاغت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے پانی چپکا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے پانی تو بادلوں سے برستا ہے نا, تو ہر بلند چیز کو بھی عربی میں آسمان کہا جاتا ہے. کل ما علا فہو سما, کل ما علا کا فہو سما, لغت کی کتابوں میں لکھا ہے عربی لغت کی کہ ہر وہ چیز جو آپ سے بلند ہے اس کو بھی عربی میں آسمان کہتے ہیں, سما سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ اکھاڑ دے, یعنی جیسے پانی ایسا اتنی کثرت سے برس رہا ہے کہ چپکا ہوا ہے آسمان سے, اور آسمان پانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو حکم دیا اکھاڑ کے پھینک دے اس کو, یعنی زور لگا کے جب تک اس پانی کو تو نہیں اکھاڑے گا یہ پانی برسنا بند نہیں ہوگا. یہ ایک تشبیہات ہیں, ان میں حقیقت مراد نہیں ہوتی. جیسے جب بہت زیادہ پانی برس رہا ہوتا ہے نا, تو لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں اور پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا, تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی طرح اس پانی کا آسمان سے کنیکشن ختم کر دیا جائے. گویا جڑا ہوا ہے یہ پانی آسمان, پانی کی جان نہیں چھوڑ رہا, پانی آسمان کی جان نہیں چھوڑ رہا, ایسے دونوں کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو اے آسمان تو پانی سے اپنا تعلق ختم کر دے, تو اے آسمان تو تھم جا. وغیظ الماء, قرآن کہتے اور پانی کو خشک کر دیا گیا. وقضی الامر, اور فیصلہ چکا دیا گیا. جو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ جو نافرمان ہیں ان کو تباہ و برباد کرنا ہے, وہ فیصلہ مکمل ہو گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِهِ, اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی. اس زمانے میں کوئی مشہور و معروف پہاڑ ہوگا جس کا نام جودی ہوگا. اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کہاں ہیں. بہت سے لوگ اس طرف گئے کہ عراق کا شہر ہے موصل, وہاں پر ہے وہ پہاڑ. بعض لوگ نے دوسری رائے قائم کی ہے. چونکہ کوئی بہت یقینی چیز اس بارے میں ہمیں نہیں ملتی, تو اس لیے میں بھی اس بارے میں کوئی یقینی رائے نہیں دیتا. ہاں ہو سکتا ہے کوئی جغرافیہ کے ماہرین ہو, وہ شاید کوئی یقینی رائے انہوں نے قائم کر لی ہو دلائل کی بیس پہ. تو اگر کوئی ایسی دلیل ملتی ہے, مجھے ملتی ہے, تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. وقیل بعدن, اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین, ظالم لوگوں کے لیے, ظالم لوگوں پر لعنت ہے. بعدن یعنی دوری ہے اللہ کی رحمت سے, تباہ ہو گئے یہ لوگ, اور ان پر ویسے بھی اللہ کی لعنت کہ ان کو کتنا سمجھایا گیا تھا لیکن یہ ایمان نہیں لے کر آئے. پہاڑ پر کشتی کیوں اتری؟ اس لیے کہ پانی ظاہر ہے آہستہ آہستہ تھم رہا تھا نا, تو زمین نگل تو رہی تھی لیکن اتنا پانی تھا اس میں بھی کچھ ٹائم لگتا. تو اس لیے اب مختلف اقوال ہیں تابعین اور صحابہ سے, بعض روایتیں منقول ہیں کہ پہاڑ پر کشتی کتنا عرصہ ٹھہری رہی ہے. تو ہمیں جو اس بارے میں آثار ملتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے تک کشتی پہاڑ کی چوٹی پر قائم رہی ہے, تاکہ جب تک پانی مکمل طور پر خشک نہ ہو جائے, اس کے بعد وہ لوگ پھر کشتی سے نیچے اتریں اور پہاڑ سے نیچے اتریں. تو اللہ نے اتنا ان کو حکم دیا تھا کہ کھانے پینے کا اسٹاک جمع کر لو جو تمہارے پاس کافی عرصے تک تمہارے کام آتا رہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, جب تسلی ہو گئی اور طوفان تھم گیا اور کشتی جو ہے پہاڑ پہ آ کے پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی, تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا. اچھا, یہ کشتی پہاڑ پہ ٹھہرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی جو بعض ہمیں اسلاف سے آثار ملتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی نا بہت بڑی کشتی پہاڑ پہ تھی, اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے چوٹی پہ اس لیے بھی اتارا کہ نوح علیہ السلام جب اس کشتی سے اتر کے نیچے آئیں گے تو کشتی چوٹی پر رہے گی, اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا, کیونکہ بہت اونچا پہاڑ تھا, کون جائے گا دوبارہ اس پہاڑ پہ. تو وہ رہتی دنیا تک ایک طویل عرصے تک نوح علیہ السلام کی آل اولاد اور ان قوموں کے لیے جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی, یادگار رہے گی. لوگ اس کشتی کو دیکھتے رہیں گے, بھئی پہاڑ پہ دیکھو وہ کشتی ہے جس پر ہمارے باپ اور دادا نوح علیہ السلام اس کشتی پر اس پہاڑ پہ آ کے اترے تھے اور اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں محفوظ رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ ایک طویل عرصے تک, جیسے فرعون کی لاش کو محفوظ کیا. تو پہاڑ
کی چوٹی پر کشتی کا اتارنا اور کشتی کا قیام کرنا، اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی، اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، ہمیں اسلاف سے ایسے اقوال ملتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب یہ تسلی ہوئی ہے اور کشتی پہاڑ پہ آ کے ٹھہری ہے، طوفان تھما ہے، تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا۔ فقال، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوا تھا، تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا، ربی، اے میرے رب۔ نوح علیہ السلام کو ایک غم تھا اپنے بیٹے کا، تو انہوں نے کیا کہا، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے، میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی مبہم سی بات کر رہے ہیں نوح علیہ السلام بھی نا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ اے نوح، میں آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچاؤں گا، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں یقینی فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے مرنا ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں گزر چکا۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں تو اللہ نے خاندان کا نہیں بتایا تھا، تو نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید میرے خاندان کے لوگوں کو ایمان کی توفیق ملے گی اور اللہ ان کو مومن بنا دے گا، تو وہ یہ سمجھے نوح علیہ السلام۔ تو اسی امید پہ نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو پکارا جو طوفان کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس امید پر کہ اللہ نے میرے اہل و عیال کے بچانے کا وعدہ کیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ میرے اہل و عیال کو ایمان کی توفیق دے گا۔ الا من سبق علیہ القول، جو پیچھے گزر چکا، سوائے اس کے جن پر اللہ کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے، انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو بیٹے کے بارے میں تو نہیں پتا تھا کہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا، اس کے بارے میں آپ کو توقعات تھیں کہ بھئی اللہ پیغمبروں کے اہل و عیال کو بچاتا ہے، تو میرے بھی بیٹا میرے اہل و عیال میں سے، اللہ اس کو بھی بچا لے گا، لیکن اللہ نے نہیں بچایا۔ تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا کہ اللہ تیرا تو وعدہ سچا ہے، وہ وعدہ کیا ہے اس کا صراحتاً ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ کا جلال بھی ہے پیش نظر، یعنی وعدہ تو یہی تھا نا کہ بچائے گا میرے اہل و عیال کو، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کیا تیری حکمت تھی اس فیصلے میں، یہ تو ہی جانتا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تیرا فیصلہ غلط ہے، تو بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال مجھے ایک اشکال ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، بیٹے پہ ترس آ رہا ہے، رحم آ رہا ہے کہ وہ بچ جاتا تو اچھا تھا، تیرا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہو جاتا، باقی تو بہتر سمجھتا ہے۔ تو نوح کو اللہ نے کیا کہا نوح علیہ السلام سے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں اہل نہیں تھا؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ ایک ایسا عمل تھا جو غیر صالح تھا، یعنی ذا عمل، ذا یہاں معذوف ہے، ایسے عمل والا تھا جو عمل ٹھیک نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تیرے اہل و عیال میں جو وعدہ کیا تھا بچاؤں گا، تو وہ جن کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ لازمی جہنم میں جائیں گے، تیرے اہل و عیال میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے، تو ان کو تھوڑی میں بچاؤں گا۔ ہاں کچھ ایسے ہیں تیرے اہل و عیال میں جو حق کے متلاشی ہیں، تو ان کو میں بچاؤں گا تیرے اہل و عیال میں، ہر ایک کو نہیں بچاؤں گا۔ تو یہ جو تھا، اے نوح تو جانتا ہے کہ اس کا عمل کیسا تھا، جو سامنے کھڑے ہو کر بھی طوفان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بھی جو ہے ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو میری طرف سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ لہذا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے آئندہ ایسا سوال مت کرنا جس کے صحیح ہونے کی تیرے پاس کوئی علم نہ ہو، دلیل نہ ہو۔ یعنی آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، گویا ایک قسم کا اعتراض کیا ہے کہ تو نے میری اولاد کو اللہ کیوں نہیں بچایا، تو یہ اعتراض ہی آپ کا غلط ہے، اور یہ بغیر دلیل کے ہے۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں تو ایسا نہ ہو کہ جاہلین میں سے ہو جائے، ایسے لوگوں میں سے ہو جائے جو جاہلین سے مراد ناسمجھ لوگوں میں سے، یہ جاہل سے وہ جاہل مراد نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ناسمجھ لوگوں میں سے جو بغیر دلیل کے باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو تو آئندہ بھی بغیر دلیل کے مطالبات شروع کر دے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ نوح علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی، پیغمبروں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ چند لوگ جن کا اللہ نے مجھے بتا دیا میرے اہل و عیال میں، وہ تو بہرحال جہنم میں جائیں گے، جن کا یقینی طور پر نہیں بتایا وہ بچیں گے لازمی۔ تو یہ اجتہادی غلطی تھی نوح علیہ السلام کی، اسی اجتہادی غلطی کی بیس پہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی دی، حالانکہ اللہ قرآن میں پہلے کہہ چکا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان سے آگے مزید کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہی تھا نا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، لیکن نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ عام لوگوں کے بارے میں، میرے اہل و عیال کے بارے میں ابھی بھی ایمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے تبلیغ کی، ورنہ وہ تبلیغ ہی نہ کرتے نوح علیہ السلام، کیونکہ پھر تو تبلیغ کرنا بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی نا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کسی نے مسلمان نہیں ہونا تو تبلیغ کا فائدہ کیا؟
لیکن نوح علیہ السلام بیٹے کی محبت میں یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید میری آل اولاد اس سے مستثنیٰ ہے، اور ان کی ایمان کی امیدیں نوح علیہ السلام نے ابھی بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ اجتہادی خطائیں پیغمبروں سے بھی ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب پیغمبروں سے ہو سکتی ہیں تو صحابہ سے نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ وہاں بھی نص موجود ہے کہ قرآن نے پچھلی آیتوں میں کیا کہا ہے کہ اب کوئی مزید شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا، کتنی واضح نص وہی موجود ہے نا۔ اس کے باوجود نوح علیہ السلام امید لگا رہے ہیں میرا بیٹا ایمان لے آئے گا، تو یہ تو قرآن کی آیت کی وہی کی صراحتاً مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن ہم یہاں کیا تعویل کرتے ہیں؟ بھائی بیٹے کی محبت میں نوح علیہ السلام یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا بیٹا اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بعض دفعہ صحابہ بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ حدیث جا رہی ہے، لیکن یہ حدیث اس بارے میں نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ کسی اور بارے میں۔ تو یہ غلطیاں انبیاء سے بھی ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی ہوتی ہیں۔ جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ پیغمبروں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں وہ انبیاء کی غلطیوں کی بھی تعویلات کرتے ہیں اور صحابہ کی غلطیوں کی بھی تعویلات کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے شخص کی غلطی کی تعویل کی جائے گی جس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے۔ جو بندہ ہی غلط ہو اس کی غلطیوں کی تعویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح لوگوں بندہ صحیح ہو تو اگر وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، دلائل سے ثابت ہو چکا تھا یہ 2 نمبر آدمی ہے، اس کی غلطیوں کی آپ کو تعویلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کہتا ہے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام ڈر گئے۔ قال ربی انی، اے میرے رب بے شک میں، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان اسألک ما لیس لی بعلم، کہ آئندہ میں تجھ سے کبھی کوئی ایسا سوال کروں جس سوال کے صحیح ہونے پر میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، غیر مناسب سوال کروں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور مجھ سے جو غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے دعا مانگ لی، اگر اس غلطی پر تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے اس جرم کو تو معاف کر دے کہ میں نے تجھ پر یہ اشکال کیوں کیا۔ قیل یا نوح، کہا گیا کہ اے نوح، اہبط بسلام منا، اب تو اپنے بیٹے کی بارے میں سوالات اور یہ سب چیزیں چھوڑ دے، اب تو جو تیرے ساتھ ہیں ان کی فکر کر۔ میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ تو اب اس کشتی سے اور پہاڑ سے نیچے اتر جا، بسلام منا، میری طرف سے بھی سلامتی، وبرکات، اور برکتیں، علیک، تجھ پر بھی، وعلی امم ممن معک، اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت، ان میں سے بھی جماعتوں پر، یعنی سب پر نہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں پر، کیونکہ آگے ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیچے اتر کے پھر گناہ کرنا شروع کر دینے اور پھر وہ نافرمانی کی طرف جائیں گے، تو ان پر پھر وہ برکتیں چھین لی جائیں گی ان سے۔ وَأُمَمٌ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، عن قریب میں ان کو دنیا کا فائدہ پہنچاؤں گا، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا، پھر ان کو پہنچے گا میری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ قوم کون ہوں گے؟ آپ کی نسلوں میں پیدا ہونے والی وہ قومیں جو دوبارہ شرک پر آئیں گی، دوبارہ پیغمبروں کا انکار کرنے والی، دوبارہ نافرمانی کرنے والی، یعنی ایک طویل عرصے تک تو آپ کی امت پہ برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور خیر و برکتیں، آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی، زمین سے خوب برکتیں دے گی زمین، دنیا کے عیش بھی اور آخرت کے عیش بھی آپ کو ملے گا جو آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو پہلے خبر دے دوں کہ آگے آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو میری طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کون؟ قوم عاد اور قوم سمود، جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئی۔ تو یہ خوب یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے ہمیں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جتنے لوگ بھی سوار ہوئے تھے، تو نوح علیہ السلام کی چونکہ قربانی بہت تھی، ٹھیک ہے وہ لوگ ایمان لے کر آئے جو کشتی میں تھے، جب اللہ نے ان کو زمین پہ اتارا، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کو زمین کی برکتیں بھی ملیں اور آخرت کی برکتیں بھی ملیں۔ زمین میں بھی اللہ نے ان کو بہت معاشی ترقی دی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو جنت کی نعمتیں دیں، لیکن نسل ان کی آگے نہیں چلی ہے، نسل صرف نوح علیہ السلام کی آگے چلی ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ نوح علیہ السلام شاید 950 سال اتنا طویل عرصے برداشت کیا، تو اللہ نے کہا اب آگے دنیا میں نسل آپ کی چلے گی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تبھی قرآن میں آتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا۔ تو مشہور قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک حام، سام اور یافث۔ تو ان حام، سام اور یافث ہی کی آگے نسل ہے جو پوری دنیا میں چلی ہے، اور باقیوں کو اللہ نے آگے اولاد نہیں دی، تاکہ نوح علیہ السلام کے، کیونکہ اولاد کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اولاد آپ کے لیے جس طرح قیامت کے دن صدقہ جاریہ بنتی ہے اور کوئی نہیں بن سکتا ایسے۔ تو جتنے بھی
پیغمبر آئے اور جتنے بھی نیک لوگ آئے تو جیسے آدم علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں سب کا باپ ہوں اور سب میری نسل میں ہے، تو اسی طرح نوح علیہ السلام بھی فخر کریں گے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. پھر آگے اچھا اس وقت ساری روح زمین پر جتنے لوگ تھے ہلاک ہو گئے. اب اس پہ بھی بعض لوگ یعنی ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایمان تو صرف نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ نہیں لے کر آئی تھی، تو اللہ نے ساری دنیا کو ہلاک کیوں کر دیا؟ کیونکہ راجح قول کے مطابق اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب پوری دنیا پہ آیا تھا. تو اس کا جو صحیح جواب، جو معقول جواب دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آبادی یہی تھی. یعنی یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہی دنیا کی ٹوٹل آبادی تھی، اور وہ بھی بہت بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی قوم تھی. تو انہی میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. ان کے علاوہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آبادی نہیں تھی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر عذاب پوری دنیا پہ کیوں آیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر اور جلال کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے اللہ نے پوری دنیا پہ مسلط کیا. اور یہ بھی اشکال کیا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کا کیا قصور تھا جو وہاں ہلاک ہوئے. تو دیکھیں جانوروں کے لیے وہ طبعی موت تھی. بعض چیزیں انسانوں کے لیے عذاب بن کے آتی ہیں اور جانوروں کے لیے ایک حادثہ ہوتی ہیں. وہ جانور پر عذاب نہیں آتا، جانور کے لیے وہ طبعی حادثہ ہے. جانوروں نے بھی تو مرنا ہوتا ہے نا، تو کبھی سیلاب میں مرتے ہیں، کبھی طوفان میں مرتے ہیں. تو یہ انسانوں کے لیے یہ طوفان عذاب تھا اور جانوروں کے لیے موت کا ایک ذریعہ تھا. بعض حضرات نے یہ بھی اشکال کیا اس پر کہ نوح علیہ السلام نے جو چند جوڑے کشتی میں رکھ لیے، تو جو درندے تھے اور جو شیر، چیتے، لومڑیاں، یہ جب سیلاب آیا ہوگا، طوفان آیا ہوگا، تو یہ بھی تو ہلاک ہو گئے ہوں گے، پھر ان کی نسلیں آگے کیسے چلیں؟ تو علماء نے اس کا جواب جو پرانی تفسیریں اس میں یہ دیا ہے کہ بھئی عین ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اتنی بڑی ہو کہ صرف وہ جانور نہ رکھے گئے ہوں جو حلال جانور ہیں، بلکہ عین ممکن ہے جانوروں کی نسلوں کو بچانے کے لیے نوح علیہ السلام نے درندوں کی بھی جوڑے رکھے ہوں. کیونکہ قرآن میں تو آتا ہے من کل زوجین، ہر جانور کا ایک جوڑا، تو ہر جانور میں تو عموم ہے. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہو کہ، اور اللہ کے علم میں ہو کہ کن جانوروں کی نسلوں کو ہم نے آگے چلانا ہے، تو انہی جانوروں کی نسلوں میں سے ہر جوڑے کو بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں رکھ دیا ہو. اس میں شیر بھی ہوں، اس میں چیتے بھی ہوں، اس میں زرافے بھی ہوں، اس میں زیبرے بھی ہوں. یہ کوئی بعید نہیں ہے عقل سے، کیونکہ یہ اللہ کام کر رہا ہے نا نسلوں کو بچانے کے لیے. تو ہو سکتا ہے اتنی بڑی کشتی ہو کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں رکھ دیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ جو جانور رہ گئے ہیں ان کی نسلوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہو. آج بہت سے ایسے جانور ہیں جن کے بارے میں سائنسدان خود کہتے ہیں کہ ان کے آثار ہمیں ملتے ہیں، مگر ان کی نسلیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں. عین ممکن ہے طوفان نوح میں وہ نسلیں ہلاک ہو گئی ہوں، یہ بھی وجہ ہے، کچھ کسی اور وجہ سے ہلاک ہو گئی ہوں. تو یہ سب امکانات موجود ہیں، اور اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے صرف وہ جانور رکھے ہوں جو انسانوں کے کام کے ہیں، درندوں کو، وحشی جانوروں کو چھوڑ دیا ہو، اور اللہ نے ان کو کسی اور طریقے سے بچا لیا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سارے مار دیے ہوں، دوبارہ اللہ نے نئی نسلیں جانوروں کی پیدا کی ہوں. تو یہ سارے امکانات موجود ہیں. ہمارے پاس کسی بھی امکان کے یقینی طور پر صحیح ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. امکانات ہیں تو، اور یہ سارے امکانات ممکن ہیں، اس کا کسی کا بھی نہ آپ انکار بھی نہیں کر سکتے آپ. تو قرآن کہتا ہے کہ ثم وامم سنمتعہم، کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن کو ہم دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن پھر عنقریب ان کو بھی دردناک عذاب پہنچے گا. جیسے کہ دو قوموں کا تو اللہ نے خود ہی آگے واقعہ بیان کر دیا، قوم عاد اور قوم سمود کا. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی قومیں آئی ہوں. تلک من انباء الغیب، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت نہ آپ ان واقعات کو جانتے تھے، ولا قومک نہ آپ کی قوم جانتی تھی. عرب کے بدو تو اہل کتاب سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں پڑتا تھا. مدینہ کہاں تھا، مکہ کہاں تھا، تو یہ واقعات نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، من قبل ہذا اس سے پہلے. تو یہ خود آپ کے ایک پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. فاصبر لہذا آپ صبر کیجئے، آپ اپنی دعوت میں سچے ہیں، آپ کے سچے ہونے کے دلائل اللہ نے قائم کر دیے ہیں، لہذا آپ اپنی دعوت سے پیچھے مت ہٹیے، صبر سے آپ لگے رہیں اس کام میں جو آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے. ان العاقبۃ للمتقین، کیسا پیارا اختتام ہے اس واقعے کا قرآن میں کہ انجام بے شک نیک لوگوں کے لیے ہی ہے. نوح علیہ السلام کے واقعے سے بھی آپ کو سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ 1000 سال کا عرصہ تک قوم میں اور پیغمبر میں جھگڑا چلتا رہا ہے، انجام کس کا اچھا ہوا؟ انجام نوح علیہ السلام کا اچھا ہوا. تو اے نبی انجام آپ ہی کا اچھا ہوگا، اہل حق لوگوں کا ہی انجام اچھا ہوگا. موجودہ حالات سے اور موجودہ ناکامیوں سے دھوکہ مت کھائیے، صبر کریں اور صبر کے ساتھ اس دعوت کے کام میں آپ جڑے رہیں. انجام اللہ نے ہمیشہ نیک لوگوں کا ہی اچھا کرنا ہے.
یہ ہمارا رکوع الحمدللہ ختم ہوا. یہ 2 رکوع میں نے اکٹھے کیے ہیں. ان میں نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے. جو موٹے موٹے اسباق ملتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ رکوع نمبر جو 3 تھا اور 4 ہم نے اکٹھا کیا ہے تقریباً. تو 3 اور 4 کے رکوع میں جو موٹے موٹے اسباق ہیں وہ میں جلدی سے پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. قرآن کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو. قوم کے جو ملا تھے، سردار لوگوں نے کیا کیا اوٹ پٹانگ اعتراضات شروع کر دیے کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں اور قوم کے پس لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. 100% یہی اعتراضات آج کے بھی ہیں. 100% یہی اعتراضات آج کے بھی ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ بھئی اللہ نے جو مجھے دلائل دیے ہیں میں تمہارے ذمے تو نہیں تھوپ سکتا اس کو. تم اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہو اور میں کب کہتا ہوں میرے پاس زمین کے خزانے ہیں. یہ دیکھیں روحانی عامل کیسے بیوقوف بناتے ہیں مختلف قسم کے کرتب دکھا کے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے، لیکن روحانی عامل آپ کو بتا رہے ہوں گے آپ کے بٹوے میں کیا رکھا ہے، آپ کی گھڑی کون سی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اہل حق بالکل کلیئر ہوتے ہیں اپنی دعوت میں. وہ لمبے لمبے دعوے نہیں کر رہے ہوتے. وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہماری تعلیم کو فوکس کرو نا. لیکن آج کے روحانی جو ڈرامے باز لوگ ہیں جو قوم کے مقتدا بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوں گے، ایسے ایسے دعوے کر رہے ہوں گے جو دعوے پیغمبروں نے بھی نہیں کیے. تو یہ بھی ہمیں ان آیتوں میں سبق ملتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امیر آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. قوم کے بڑے لوگوں نے ہمیشہ پس لوگوں کا مذاق اڑایا کہ پس لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو جن کو وہ پس سمجھتے تھے قرآن نے کیا کہا؟ وہ اونچے لوگ ہیں. اور جن کو لوگ بڑا سمجھتے تھے قرآن نے کیا کہا؟ وہ ذلیل لوگ ہیں. اسی کو تو قرآن کہتا ہے نا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن جو عزت دار سمجھے جاتے تھے ذلیل ہوں گے، جو ذلیل سمجھے جاتے تھے عزت دار ہوں گے. تو اس میں دولت مندوں کے لیے، قوم کے بڑے لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ بھئی آپ جس کو پست سمجھ رہے ہو وہ پست نہیں ہے. تیسرا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی اہل حق دعوت دیتے ہیں تو اکثر اس دعوت میں پہل جو ہے وہ قوم کا پست طبقہ، غریب طبقہ کرتا ہے. تو علماء نے یہ بھی ایک صحیح تحریک کی نشانی بتائی ہے کہ کوئی تحریک ایسی ہے جس میں شروع میں ہی زیادہ تر مالدار لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو یقینی بات تو نہیں ہے، لیکن خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک باطل پر مشتمل ہو. اور اگر آپ نے حق کا پرچار شروع کیا اور زیادہ تر قوم کے غریب لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے تو یقینی بات تو نہیں ہے، لیکن امکان اس بات کا موجود ہے کہ یہ آپ کے برحق ہونے کی ایک علامت ہے. عین ممکن ہے آپ برحق ہوں، کیونکہ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی ہوا. جب پیغمبر نے دعوت دی قوم کے بڑے لوگ بعد میں آئے ہیں، چھوٹے لوگوں نے پہلے ساتھ دیا. تیسرا ہمیں پوائنٹ کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کو حق کی دعوت میں کوئی نامناسب طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ناجائز تو دور کی بات، نامناسب بھی نہیں کر سکتے. نوح علیہ السلام کو کتنا قوم نے کہا، سرداروں نے، کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں. نوح علیہ السلام ایک مصلحت سے کام لے لیتے، غریبوں کو نکال دیتے، کہ امیروں کو لے آتے کہ یار چلو. لیکن نوح علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا کہ بھائی میں نامناسب کام نہیں کر سکتا. میں اگر غریبوں کو نکال دوں گا غریب کیا کہے گا کہ بھائی آپ امیروں کا تو بڑا خیال کر رہے ہو اور ہم بے شک جہنم میں چلے جائیں ہماری پرواہ نہیں ہے. تو انسانوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی قوم میں سرداروں کو اس لیے فوکس کرنا کہ سردار ایمان لے آئے گا تو ماتحت بھی ایمان لے آئیں گے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے لیے غریب کو پھر بھی دھکا دینے کی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے سرداروں پہ بڑی محنت کی ہے اور ملک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے. اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا نا، سردار کے پاس. یہ نہیں کیا کہ اللہ نے ڈائریکٹ مصر کے غریبوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اس لیے کہ وہ غریب ایمان لے آتے تو مصر تھوڑی تبدیل ہوتا، فرعون صحیح ہو جاتا تو پورا مصر ٹھیک ہو جاتا. تو قوم کے اونچے طبقے کو دعوت دینا، اس کی فکر کرنا، یہ ان آیتوں کے خلاف نہیں ہے، وہ تو تمام پیغمبروں نے کیا ہے. ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کی رعایت میں چھوٹوں کو دھتکارنا شروع کر دینا یہ جائز نہیں ہے. تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں دعوت دوں گا، لیکن دعوت میں یہ شرط کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو یہ آج بھی ہے کہ آپ کسی غریب کے ساتھ نامناسب سلوک کرنا شروع کر دیں اور مالداروں کا مجمع اپنے گرد اکٹھا کر لیں، یہ بالکل غلط ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو صحیح مشائخ ہوتے ہیں نا، بڑے علماء ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ان میں صحیح ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھا کریں کتنے غریب لوگ ہیں جن کا ان سے تعلق ہے. بعض ہم نے ایسے مشائخ دیکھے ہیں کروڑ پتی لوگ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی غریب کبھی ان کے گرد نظر نہیں آیا ہوتا. تو یہ بھی ایک بڑے خطرے کی بات بہرحال ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بہت خود بھی بڑے مالدار تھے، بڑے دیندار تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن ہم نے ان کی محفل میں، ان کی مجالس میں غریب لوگ زیادہ دیکھے، مالدار بھی تھے لیکن کم دیکھے. تو وہ بڑا سب کو ایک جیسا پروٹوکول دیا کرتے تھے اور
بسا اوقات ہم نے دیکھا کوئی غریب آیا تو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، مالدار آیا تو تھوڑا سا درمیانہ سے ریزرو ہو کے ملے. لیکن یہ کوئی یقینی علامتیں نہیں ہوتی کہ کوئی عالم کسی مالدار کو اگر عزت دے رہا ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ الزام لگا دیں کہ یہ دولت پرست ہے. بعض دفعہ کوئی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر کی وجہ سے غریب کو دھتکارنے کی اجازت بہرحال آپ کو نہیں ہے. یہ بہت اہم سبق ہے ان آیتوں کا، اور یہ مضمون اللہ نے قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. پھر آگے اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ اگلے رکوع میں، اس واقعے میں اللہ نے بتایا کہ کیسے مالداروں نے مذاق اڑایا. تو آج بھی دنیا میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، سردار لوگ ہیں، وہی زیادہ تر علماء کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور دینداروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو انہیں اپنے انجام پہ غور کر لینا چاہیے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کہ اسلام میں نسب بعد میں ہے، عمل پہلے ہے. آج ہمارے یہاں الٹا چل رہا ہے، نسب کو اہمیت دی ہوئی ہے اور عمل کو دوسرے درجے میں ہم نے رکھا ہوا ہے. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اب میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ سورہ ہود کا رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5. اس رکوع کا بھی انشاءاللہ مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے. مختصر گرامر کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہوگا. سورہ ہود کا رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی ارسلنا یہاں محذوف ہے، ہم نے بھیجا. ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر انشاءاللہ بعد میں. قال یا قومی، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے سوا. ان انتم الا مفترون، مفترون اصل میں مفتریون تھا، نہیں ہو تم مگر باتیں گڑھنے والے، جھوٹی باتیں گڑھ رہے ہو کہ یہ بھی معبود وہ بھی معبود، تمہارے پاس اس جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو جو گناہ تم سے ہو چکے ہیں. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس توبہ پر قائم رہو. ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ برسائے گا تم پر آسمان، مدرارا موسلا دھار، یہاں آسمان سے مراد ہے بارش، بھرپور بارشیں تم پہ برسائے گا وہ. وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً، اور بڑھا دے گا تم کو قوت کے اعتبار سے، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کے ساتھ. تم پہلے ہی بڑی طاقتور قوم ہو، اس قوت میں اور زیادہ تمہارے اضافہ کر دے گا اور تمہیں پاورفل اور طاقتور بنا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت پیٹھ پھیرو تم مجرم بن کے، میری دعوت سے پیٹھ مت پھیرو مجرم بنتے ہوئے. قالوا، قوم جواب میں کہنے لگی، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو نہیں آیا ہمارے پاس کسی بھی دلیل کے ساتھ. یہ ایسی ضد اور ہٹ دھرمی میں کہہ رہے تھے، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس اپنے دعووں کے سچے ہونے کی. وما نحن بتارکی آلہتنا، با زائد ہے، تارک کا مطلب ترک کرنے والا، تارکینا جمع کا صیغہ تھا، جب آلہہ کی طرف اس کی نسبت کی تو نون حذف کر دیا جاتا ہے ایسے موقع پہ. تو بتارکی آلہتنا، ہم نہیں ترک کرنے والے اپنے معبودوں کو، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. عن قولک، تیرے کہنے سے. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول، نہیں کہتے ہم، الا مگر ایک بات، یعنی ہمارا تو دعویٰ صرف اتنا ہے، وہ ہم تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے. اعترا کا، اعترا کا معنی ہوتا ہے پیش آنا، اصل میں تھا اعترایا، کہ پیش آئے ہیں. اعترا کا بعض آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے بعض معبود تیرے ساتھ پیش آئے ہیں، بسوء، ان برائی کے ساتھ، یعنی ہمارے جو خدا ہیں نا، ان میں سے کسی خدا نے تیرے ساتھ کچھ برا کر دیا ہے، تیرے ساتھ تجھے کچھ نقصان پہنچا دیا ہے معاذ اللہ. ہم تو صرف تیرے بارے میں یہی کہتے ہیں جس کی وجہ سے تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تو صبح و شام ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. تو ہمارا تیرے بارے میں صرف اتنا سا دعویٰ ہے، اور وہ بالکل واضح دعویٰ ہے، وہ یہ کہ کوئی ہمارا بھگوان، کوئی معبود ایسا ہے جس نے تیرے ساتھ کچھ غلط فیصلہ کر دیا جس کی وجہ سے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے.
قال جواب میں ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں واشہدوا اور تم بھی گواہ بن کے رہو انی بریء مما تشرکون کہ دیکھو میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو من دونہ ہی اللہ کو چھوڑ کر فکیدونی کاد یکیدو کیدن کا معنی تدبیر کرنا کیدو تدبیر کرو تم سب نی میرے خلاف جمیعاً سب کے سب مل کے یعنی تم بھی تمہارے معبود بھی سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو ثم لا تنظرون پھر تم مجھے ذرا بھی مہلت مت دو یہاں بھی تنظرونی تھا اصل میں انظر ینظر انذارا مہلت دینا باب افعال سے اکرم یکرمو کی طرح لا تنظرونی پھر مجھے مہلت مت دو انی توکلت علی اللہ میں توکل کرتا ہوں اللہ پر ربی و ربکم جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے ما من دابۃ نہیں ہے زمین پر کوئی مخلوق الا ہوا آخذ مگر وہ جو اللہ ہے آخذ پکڑا ہوا ہے بناصیتھا اس کی پیشانی سے زمین پہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی سے اللہ نے اس کو جکڑا ہوا نہ ہو یعنی ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم وہ سیدھے راستے پر ہے فإن تولوا پس اگر تم اب بھی میری دعوت سے اعراض کرتے ہو فقد ابلغتکم تو تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تم کو ماں وہ دعوت ارسلت بہ بھیجا گیا ہوں میں جس دعوت کو دے کر جس دعوت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ دعوت میں تم تک پہنچا چکا ہوں الیکم تم تک ویستخلف ربی اور جانشین بنا دے گا استخلاف خلیفہ بنا دینا جانشین بنا دے گا میرا رب قومن ایسی قوم کو یعنی زمین کا وارث میرا رب ایسی قوم کو بنا دے گا غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی ولا تضرونہ شیئا اور اس اللہ کا کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے ان ربی علی کل شیء حفیظ بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہر چیز پر نگہبان ہے ولما جاء امرنا اور جب آیا ہمارا حکم نجینا ہودن نجات دے دی ہم نے ہود کو والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ہود کے ساتھ ایمان لے کر آئے برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے خاص رحمت کرتے ہوئے ہم نے ان سب کو نجات دے دی ونجیناہم اور ہم نے ان سب کو ہود اور ان کے ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دے دی من عذاب غلیظ بہت سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا وتلک عاد اللہ تلک ہاتھ سے اشارے کے وقت اور یہ قوم عاد ہے جحدوا بآیات ربہم یعنی یہ تمہارے سامنے ہے قوم عاد جحدوا بآیات ربہم انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا وعصوا رسلہ اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی واتبعوا امر کل جبار عنید اور انہوں نے اتباع کی ہر اس شخص کے حکم کی جو جبار بھی تھا عنید سرکش بھی تھا قوم کے جو سرکش بدبخت قسم کے ظالم جابر قسم کے لوگ تھے ان کو فالو کیا اس قوم نے واتبعوا اور چلائے گئے اتباع یتبعوا اتباعن کا معنی کسی کے پیچھے چلانا اتبعوا چلایا گیا واتبعوا اور یہ لوگ چلائے گئے یعنی ان کے پیچھے لایا گیا فی ہذہ دنیا اس دنیا میں بھی لعنتاً لعنت کو یعنی دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کی گئی ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی لعنت کی جائے گی الا خبردار ہے لوگو سنو ان عادن بے شک عاد نے کفروا ربہم اپنے رب کا انکار کیا الا خبردار سنو بعدا لعاد قوم عاد کے لیے بھی لعنت ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے قوم ہود جو ہود کی قوم تھی یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ ہم اس کی تفسیر کی طرف لیکن وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ ہود کا رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5 انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر شروع کریں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ